العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ہم ترجمہ قرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 42 ہے. سبق نمبر 42 میں ہم پہلے پارے کے آخری رکوع کا خلاصہ، مراد آیات اور شان نزول دیکھیں گے. اولاً ہم اس رکوع کی چند آیات تلاوت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا خلاصہ اور مراد آیات اور شان نزول ہم دیکھتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 42 تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں خلاصہ اور مراد آیت. چنانچہ پہلی آیت ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اس پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی فضیلت اور دنیا اور آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرف اور بزرگی کو بتلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض اور انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی اور اخروی فضیلت کا ذکر ہے. اس کے بعد والی آیت میں یعنی اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کا ذکر ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے رب العالمین کے لیے اطاعت اور فرما برداری اختیار کیا ہے. اس کے بعد والی آیت ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب. ان 2-3 آیات میں انبیاء علیہم السلام کا اپنی اولاد کی خاص تربیت اور اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا بیان فرمایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دینی اور اخروی روحانی اعتبار سے اپنی اولاد کی خاص تربیت فرمائی اور انہیں تاکید فرمائی دین اسلام پر اور ایمان پر قائم رہنے کا انہیں حکم دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگلی آیت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس میں یعقوب علیہ السلام نے بوقت موت اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کے لیے
جمع فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ جو آیت ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک واقعے کے تحت یہ قرآنی آیت نازل ہوئی ہے۔ اسباب نزول قرآن میں اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس روز وفات پائے تو وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی تاکید اور وصیت کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بوقت وفات بوقت موت اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی تاکید اور وصیت کی تھی، تو ان کے رد میں ان کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت قریب ہوا تو تم کیا اس وقت حاضر تھے، موجود تھے؟ اس طرح یہ آیت نازل فرما کر انہیں جواب دیا گیا، ان کا رد کیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ آیت کریمہ نجران کے نصارہ مثلا عاقب وغیرہ اور اسی طرح مدینہ کے یہود کے سردار کعب بن اشرف اور مالک بن ضیف وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے مسلمانوں سے صحابہ کرام سے دین کے بارے میں بحث و مباحثہ اور حجت کیا اور اپنے دین اور اپنے مذہب کے علاوہ دین اسلام کو باطل اور غلط قرار دیا، تحقیر کیا اور مسلمانوں کو یہودی یا نصرانی بن جانے کا مشورہ دیا، تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ فرما دیجئے بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے۔ تو اس طرح سے اس آیت کا بھی یہ مختصر شان نزول آپ کو بتلایا گیا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس آیت میں آمنتم جس طرح تم ایمان لائے، تو آمنتم سے خطاب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو ایمان صحابہ کا ایمان تھا وہی ایمان معتبر ہے، وہی ایمان صحیح ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان صحیح ایمان ہے اور وہ اللہ کے سچے بندے ہیں، ان کے ایمان کی طرح جو بھی ایمان لائے وہ ہدایت یافتہ کہلائے۔ اگلی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اس آیت کا پس منظر یوں بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کا ایک مخصوص عمل تھا کہ نصارہ نے ایک مخصوص رنگ بنایا تھا جو زرد رنگ تھا، جسے معمودی کلر اور رنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس رنگ میں اور اس کلر میں پیدا ہونے والے بچے کو یا اس شخص کو جو عیسائی اور نصرانی دین کو قبول کر لیتا یا اس میں داخل ہوتا تو اس رنگ میں اسے ڈبو دیا جاتا، اس رنگ میں اسے رنگ دیا جاتا اور پھر وہ کہتے کہ اب یہ سچا پکا عیسائی اور نصرانی ہیں۔ تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ صبغۃ اللہ،
اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے، کہ دین اسلام اور ایمان کو جو قبول کر لے گویا کہ اس نے اللہ کی سچی تابعداری کر لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا، یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اگلی آیت ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اس آیت کا بھی مختصر سا شان نزول ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے حجت بازی کرتے ہوئے یہ کہا، یہود مدینہ نے، کہ ہم پر جو کتاب آئی، ہماری طرف جو کتاب آئی یعنی توریت، وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن کریم سے پہلے ہے، اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ تمہارے قبلے سے قدیم اور پرانا ہے۔ اس طرح حجت بازی کرتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے اچھا اور مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو متنبہ کیا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو اس طرح سے یہ چند آیات کا خلاصہ اور شان نزول ہوا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ پہلے لوگ اور پہلی جماعت تھی جو گزر چکی۔ اب ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، اپنے اعمال کو جانچ لے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس کا کیا ہوا کام آئے گا۔ جو کچھ اس نے کیا وہی اس کا اسے حساب دینا ہوگا، اسی کے اعمال کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اور تم سے دوسروں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہیں باز پرس ہوگی، بلکہ ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے اعمال کو جانچتا رہے اور اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ اسباق اور بقیہ پارے بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے ان اسباق کو قبول فرمائیں۔ طلبہ عزیز اپنے اسباق برابر دیکھتے رہے، سنتے رہے، ضروری چیزوں کو لکھتے رہے، نماز اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.